مزمل صاحب، آپ بھی اسی عوام سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی اسی عوام سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ حکومت آپ کو اور تمام عوام کو مجبور کر رہی ہے پھر اپنے فیصلوں سے باہر نکلنے کے لیے؟ دیکھیں، عوام کا جو ریئیکشن دینے کے دو طریقے ہیں. ایک تو احتجاج کا طریقہ ہے، آپ سمجھتے ہیں حکومت سڑکوں پر آ کر، لوگ سڑکوں پر آ کر اس حکومت کو نکال باہر کریں. اور دوسرا طریقہ ووٹ کا ہے کہ جب بیلٹ کا اور ووٹ کا وقت آئے تو لوگ 5 سال کی کارکردگی کو دیکھ کر ووٹ سے اپنے اظہار ناراضگی کریں. تو اب یہ بیرومیٹر، یہ ایک عجیب بیرومیٹر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ احتجاج کا راستہ ہی ضرور اپنائیں اور ووٹ کا راستہ نہ اپنائیں حکومت کو نکالنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں اگر اس حکومت کی کارکردگی بہت بری جا رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو آپ کو ووٹ پہ اس کا اثر نظر آئے گا. آپ بے فکر رہیں. لوگ یہ کیوں نہیں کرا رہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لوکل باڈیز کے الیکشن؟ بڑا نعرہ لگا کے آئے تھے کہ ہم تو فوراً اختیارات کو نچلی سطح تک لے کر جائیں گے اور لوکل باڈیز کا ایسا اسٹیٹ آف دی آرٹ نظام دیں گے کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے. کیوں نہیں کرا رہے پنجاب میں؟ جتنی بار کرانے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے رپورٹیں منگاتے ہیں، وہ نظر آتی ہیں ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. تو لہذا پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ لوگوں کا ریئیکٹ کرنے کے مختلف طریقے ہیں اظہار ناراضگی کی. آپ پہلی سطح پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگ چونکہ سڑکوں پہ نہیں آ رہے لہذا ظلم جائز ہو گیا ہے. تو ظلم جائز نہیں ہو گیا، لوگ ووٹ کی طاقت سے بھی اپنا اظہار ناراضگی دیں گے. اور مہذب معاشروں میں زیادہ تر جب بری حکومتیں آتی ہیں تو لوگ ووٹ سے ہی باہر نکالتے ہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ سڑک پر آئیں جب بات اس حد تک بڑھ جائے. ہم نے پچھلے دنوں فرانس میں وہ یلو تحریک دیکھی بھی ہے اور وہاں پہ اب پرائم منسٹر کا استعفیٰ بھی ہم نے دیکھا ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر بیرومیٹر یہ نہیں ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. جمہوریت نے اگر اپنا تسلسل رکھنا ہے اور ہم نے اس معاشرے کو جمہوری بنانا ہے تو لوگوں کو سمجھ ہے کہ ووٹ کے وقت وہ جب بیلٹ پیپر پہ جا کے ٹھپا لگائیں گے اور اگر وہ ٹھپا چوری نہ ہو گیا اور وہ ویسا ہی نکلا جیسا لگایا گیا ہے تو لوگوں کا ورڈکٹ آ جائے گا. دوسری بات اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صرف احتجاج کے پیمانے میں دیکھنا جو ہے وہ غلط ہے. ہمارے ہاں چونکہ درمیان میں دنیا میں تو مسلسل انتخابات ہوتے رہتے ہیں. آپ جمہوریتوں میں دیکھیں وہاں مسلسل انتخابات ہوتے رہتے ہیں، کبھی سینٹ کے، کبھی صوبوں کے، کبھی کسے، تو پتہ لگتا رہتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ ایک لمبا گیپ آ جاتا ہے اکٹھا 5 سال کا اور پھر 5 سال بعد ہی انتخاب ہونا ہوتا ہے، تو وہ گیپ کی وجہ سے ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس کا بھی میرا خیال ہے کوئی سسٹم نکالنا چاہیے کہ جس طرح سینٹ کی سیٹیں جو ہیں وہ آدھی 3 سال بعد ختم ہو جاتی ہیں، قومی اسمبلی کی بھی آدھی سیٹیں کچھ 3 سال بعد ختم کر کے چیک کر لیا جائے کوئی بیرومیٹر سے کہ پاپولیرٹی گورنمنٹ کی کہاں کھڑی ہے. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجلی کا نظام ہے جس کو بھی 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو دینے کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں وفاق کو اب یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ گلی کوچوں سے جا کر بلوں کی ریکوری اور بجلی چوری روکنے میں ناکام ہے. اس نظام کو جتنا نیچے لے کر جائیں گے اتنی یہ سبسڈیز اور بجلی مہنگی کرنے کی نوبت کم آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مضبوط وفاق اور سب کچھ اسلام آباد میں بند کر لینے کا کانسیپٹ ہے نا، اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور یہ بجلی کا نظام بھی آپ صوبوں کو بجلی دیں، صوبے اپنے بل خود ریکور کریں، سبسڈی دیں نہ دیں، بل کا کیا ریٹ رکھیں، خود مختار کریں صوبوں کو. اگر کوئی صوبہ اپنے وسائل سستی بجلی میں دینا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے، کوئی صوبہ اپنے وسائل سستی بجلی میں نہیں دینا چاہتا یہ بھی اس کی مرضی ہے. نکلنا یا نہ نکلنا وہ عوام کی منشا. اور عوام کے پاس مختلف آپشنز ہیں. ایک ہی آپشن تھوڑی ہے کہ بس سڑکوں پر نکل آئیں گے. وہ ووٹ سے بھی کر سکتے ہیں، پولز ہوتے ہیں. گورنمنٹ کو پتہ ہے اس کی پاپولیرٹی کہاں کھڑی ہے اس وقت. ایسی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ کسی ابہام میں ہے. اور یہ جو فیصلے اس وقت حکومت کر رہی ہے یہ زہر کے گھونٹ پی رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی وزیر اعظم، کوئی کابینہ خوش دلی سے اور بڑے شادیانے بجا کر یہ فیصلے کر رہی ہے. زہر کے گھونٹ پی رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے روز عمران خان کو ایسے فیصلے کر کے، لیکن وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے بعد راستہ نہیں نکل رہا. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی ہمیں اس وقت وہ کیا کہتے ہیں ان کو ٹیمپٹیشن نہیں دینی چاہیے، ووٹ کا انتظار بھی کر لینا چاہیے.